اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت الہی کسے کہتے ہیں؟ معرفت عرف سے ہے جس سے تعارف بھی ہے. جب کسی کی پہچان کرائی جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا تعارف یہ ہے. اسی سے معرفت بھی ہے کسی کو جاننا پہچاننا معرفت کا مطلب ہے. مخلوق خدا جتنی بھی ہے ساری مخلوق اللہ خالق ہے مالک ہے. مخلوق اور خالق میں ایک بنیادی حد جو ہے وہ یاد رکھیں کہ مخلوق کتنی بڑی ہو، اس کی صفات کتنی وسیع ہوں، اس کا حافظہ کتنا بڑا ہو، اس کے علوم کتنے وسیع ہوں، پھر بھی مخلوق کے لیے ایک حد ہے. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے جس کی حد ہو وہ مخلوق ہے، جو لامحدود ہے وہ خالق ہے، جس کی کوئی حد نہیں کوئی انتہا. استوا علی العرش کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو بعض حضرات کا بالخصوص ہمارے اہل حدیث حضرات کا یا کچھ اور حضرات بھی ہیں تو وہ فرماتے ہیں عرش پر کرسی ہے، کرسی پر اللہ تشریف فرما ہے. تو اس کا جواب علماء یہی دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہستی کرسی پر جلوہ افروز ہے تو ایک حد تو اس کی معلوم ہو گئی نا جو کرسی کے ساتھ ہے. کرسی پر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو ایک حد تو پتہ لگ گیا نا ایک ضلع کا تو جو کرسی کے ساتھ ہے. تو اللہ تو لامحدود ہے. تو استوا علی العرش یہ مراد نہیں کہ اللہ کریم وہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. مراد یہ کہ کائنات کے نظام کا قبلہ عرش کو بنا دیا. جیسے ہر حکومت کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، تو کائنات کے نظام کا سیکریٹریٹ عرش کو بنا دیا. اللہ کی ذات حدوں سے بالا تر ہے. جو ذات حدود سے بالا تر ہے اس کی صفات بھی حدود سے بالا تر ہے. جب ذات بھی حدود سے بالا تر ہے، صفات بھی حدود سے بالا تر ہے اور مخلوق کا علم محدود ہے تو پھر وہ اس کی ذات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا. اب معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت الہی یہ ہے کہ اپنے شعور کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہو. ایک عام آدمی کی معرفت کا درجہ اور ہے،
ایک عالم ہے، جانتا ہے، اس کی معرفت کا درجہ مختلف ہے۔ ایک صاحب حال ہے، کیفیات ہیں اس کے دل میں، اس کی معرفت کا درجہ اپنا ہے۔ اسی طرح ساری مخلوق کی معرفت کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ فرشتے کی معرفت کا ایک اپنی حد ہے، اپنا درجہ ہے۔ آسمانی مخلوق کا ایک اپنا درجہ ہے، زمینی مخلوق کی معرفت کا ایک اپنا درجہ ہے، عام آدمی کا ایک اپنا درجہ ہے، عالم کا اپنا درجہ ہے، ولی اللہ کا ایک اپنا درجہ ہے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ معرفت کا انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، لیکن وہ انتہا نہیں ہوتی۔ انبیاء بھی مخلوق ہیں اللہ کی۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ انبیاء اور رسول کا، پھر درجہ بدرجہ جس طرح انبیاء کی فضیلت ہے، سب سے اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیثیت، اپنے علم، اپنے شعور کے مطابق ہر شخص کی معرفت الگ ہے۔ تو آپ اشخاص گن لیں، معرفت کے درجے بھی گن لیں، تو تخلیق سے قیامت تک کے لوگوں کو آپ نہیں گن سکتے، تو معرفت کے درجے بھی نہیں گن سکتے۔ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، اپنی سطح ہے، اپنا لیول ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو نجات کے لیے کافی۔ تھوڑے سے تھوڑا حصہ بھی نصیب ہو جائے۔ ہم کہتے رہتے ہیں زبانی، لیکن جب ہم دین کے خلاف سوچتے ہیں تو ہماری معرفت کہاں جاتی ہے؟ جب ہم دین کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہماری معرفت کہاں جاتی ہے؟ ہم اپنے ایک چھوٹے سے بچے سے تو گھنٹے بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی باتیں کا بھی کوئی مفہوم نہیں ہوتا، جو ہم کرتے ہیں مفہوم ان کا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک درجہ معرفت کا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ میری نسل ہے، خون ہے، میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، اسے پتہ ہے میرا باپ ہے، میرا دادا ہے۔ کیا ہماری معرفت نے کبھی اللہ سے بھی ہمیں ایسے راز و نیاز دلائے ہیں؟ کیا کبھی ہم اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس سے بھی گفتگو کرتے؟ کتنی تلقین، کتنی محنت کی جاتی ہے، پھر جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہاں کرتا تو ہوں، ذکر کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی 2-3 منٹ کر لیتا ہوں۔ تو معرفت کا دعویٰ آسان ہے، ہر کوئی یوں تو لیے پھرتا ہے اللہ بہت بڑا ہے جی، اللہ جاننے والا ہے۔ وہ ہمارا ایک ہوا کرتا تھا پڑوسی، بیچارہ بڑا ٹھیٹھ ان پڑھ تھا، تو کوئی بات ہوتی تو وہ کہا کرتا تھا خدا دیا اکھی بڑیاں، اللہ کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، لیکن وہ اپنی سادگی اور اجاڑ پن میں وہ کہتا تھا کہ خدا دیا اکھی بڑیاں۔ اب اس کا ایک درجہ معرفت کا اپنا تھا، اسے یہ تو پتہ تھا کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے،
لیکن وہ اس مفہوم کو اپنے انداز میں ادا کرتا تھا. تو ہر ایک کا ایک اپنا لیول ہے، اپنا درجہ ہے. اسے ہر بندہ اپنی عملی زندگی میں دیکھ سکتا ہے، دوسرے کی نہیں، اپنی. کہ عملی زندگی کو اگر متاثر کرے تو پھر کوئی ذرہ معرفت کا نصیب ہے. گناہ سے روک دے، نیکی پہ مجبور کرے، بھوک لگے نیکی کی. جیسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز ادا کر چکے تو اسے اگلی کا انتظار ہو کہ کب وقت ہوگا، کب میں پھر حاضر ہوں گا. تو حضور کے ارشاد کے مطابق فرمایا وہ ہمیشہ نمازی میں شمار ہوتا ہے. تو معرفت کی پہچان یہ ہے، اپنی اپنی پہچان کیجئے، میں اپنا خیال کروں، آپ اپنا کریں، کہ کتنا وہ ہمیں نیکی پہ مجبور کرتی ہے، کتنا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. یہ معرفت الہی ہے، اور اس کے درجوں کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ کی نہ ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور بڑا خوبصورت لیبل ہے یہ. خواہشات اپنی ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے اس پر عشق رسول کا لیبل لگا لیتے. عشق ہوتا کیا ہے؟ مخلوق کو مخلوق سے جو تعلق ہو جاتا ہے اسے محبت کہتے ہیں. وہ تعلق دولت سے ہو جائے، وہ تعلق عہدے سے ہو جائے، وہ تعلق جاگیروں سے ہو جائے، وہ تعلق علم سے ہو جائے، وہ تعلق ہم جنس سے کسی سے بندے سے ہو جائے، کسی بیوی سے ہو جائے، اسے محبت کہتے ہیں. جیسے ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اس تعلق کا نام ہے نا. بیوی سے محبت ہے، اسی تعلق کا نام ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ بندہ پاس موجود ہو یا نہ ہو، ہم اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. ہمارا ایک بھائی ہے یا ہمارا ایک دوست ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں الیکشن آ جاتا ہے، لوگ ووٹ مانگنے، ہم کہتے ہیں یار اسے فون کرو، اس سے بات کرو. بھئی وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اسے سٹیزن شپ حاصل ہے، اس کا ووٹ وہاں ہے، وہ وہاں دے گا. نہیں وہ جو وہ کہے گا وہ کرے گا. ہوتا ہے نا ایسا. یہ جو تعلق ہوتا ہے اسے محبت کہتے ہیں. محبت کا مفہوم ایک عرب شاعر نے ایک مصرعے میں کہا ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. وہ کسی کام کی خوبی خامی نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس کام میں راضی ہے، وہ کر جاتا ہے. وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے.
یہ محبت اگر بڑھ کر جنوں کی حد تک چلی جائے کہ سوائے محبوب کے کچھ نظر ہی نہ آئے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یہی محبت جب عقل کی حدود کو عبور کر جائے، جنوں کو چھو لے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ دعویٰ عشق رسول کا ہے، کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا جملہ اگلے دن میں نے کسی کا پڑھا کہ یہ جو ڈھول باجے بجا کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے لکھا کہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر کو حرام قرار دیا وہ مزامیر بجا کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے یا گستاخی ہے؟ تو ہم نے اپنے داموں کو محبت کا نام دے رکھا ہے یا عشق رسول۔ عشق تو خیر، عشق تو کوئی بات ہی الگ قسم کی ہے۔ عشق ایک اور قسم کی چیز ہے۔ عشق تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اپنے آپ کی ہوش بھی نہیں رہتی۔ عشق میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں۔ عزت کیا ہے، بے عزتی کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، نفع کس کو کہتے ہیں، نقصان کیا ہے، ان سب چیزوں سے جب آگے چلا جاتا ہے تب عشق بنتا ہے۔ تو خیر عشق کا تو نرا دعویٰ ہی ہے۔ ہاں، عشق رسول کی مثال صحابہ کرام میں ملتی۔ وہ خوش نصیب تھے، اللہ سب پر راضی ہو، انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی صحبت پائی، ارشاد عادلی کو اپنے کانوں سے سنا۔ اب عشق کے تقاضے عجیب ہیں کہ احد میں کفار نے جب دوبارہ حملہ کیا اور انہوں نے سارے تیروں کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، تو ایک صحابی اب حضور کی ڈھال بننا چاہتے تھے۔ تو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ حضور کی طرف پیٹھ کر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور سارا وجود تیروں سے چھلنی ہو گیا، پر حضور پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ ڈھول باجے بجا کر پیسے جمع کر لینا، ہوس روپے جمع کرنے کی یہ نام عشق رسول ہے؟ دم مچانا، شور شرابے کرنا، شہروں میں سڑکیں ٹریفک بند کر دے، کون سا عشق رسول؟ کسی کو عشق کرنا ہے تو ان سے سیکھے جنہوں نے عشق کیا، جنہیں نصیب ہوا ہے۔ کیا یہ سارا کچھ جو عشق کے نام پہ ہم کرتے ہیں وہ کرتے تھے؟ تو وہ تو سچے عاشق تھے، انہوں نے تو جانا ہی نہیں۔ عجیب لوگ تھے، انسان تھے، غلطی ہو گئی، بھئی غلطی ہو گئی تو معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، نہیں بھائی یہ رسول اللہ سے بددیانتی ہے، بارگاہ رسالت میں جا کر اقرار کر لے۔ ہے نا، بظاہر تو پاگل پن ہے نا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان پر رنگ لگا لیتے ہیں، محبت ہے، عشق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہمیں تو عشق کا پتہ ہی نہیں عشق ہوتا کیا۔ عشق کے تقاضے نہیں ہوتے،
کہ عشق کے تقاضے کیا. عشق بندے سے اپنا آپ چھین لیتا ہے، وہ خود رہتا ہی نہیں. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، غلام ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں رہتی، کوئی پسند نہیں رہتی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی. تو کہیں یہاں میں نے بیان میں یہ شعر پڑھ دیا، کوئی بات ایسی ہوگی. کرن محبوب خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہیں بیٹھے تھے، اچھا ادبی ذوق تھا ان کا. تو وہ کہنے لگے، نہیں حضرت، پس دیوار نہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے. عشق تو اس طرح رسوا کرتا ہے. جہاں خواہشات کا دخل ہو وہاں نہ عشق ہوتا ہے نہ محبت ہوتی. وہاں خواہشات ہوتی. ہم خواہشات کو محبت کا نام دیتے ہیں. ہمیں اولاد سے بھی محبت نہیں ہوتی. ہم بکروں کی طرح انہیں پالتے ہیں، پل جائے گا تو بک جائے گا. جانور نہیں ہم پالتے، پل جاتے ہیں تو بکرے بک جاتے ہیں، پیسے دے جاتے ہیں. ہم اولاد بھی اس طرح پالتے ہیں. ایک بچہ نوکری نہ کرے، کما کے نہ لائے، پھر محبت کہاں جاتی؟ یہ کون سی محبت ہے جو پیسہ کما لائے پھر تو ہے، نہ لائے پھر کوئی نہیں؟ تو محبت تو نہیں ہے. آپس کی کوئی ضرورتیں ہیں، سودا بازی ہے جسے ہم نے محبت کا. محبت تو پھر وہ اچھا ہے یا برا ہے، کماتا ہے یا نہیں کماتا، محبت تو محبت ہے. پھر اسے تو حلال میں ہونا چاہیے. وہ کوئی نہیں رہتی، نہ ماؤں کو بیٹوں سے رہتی ہے، نہ باپوں کو، نہ بھائیوں کو بھائیوں سے رہتی ہے. بس دکھاوا رہ جاتا. ایک ایک زمین پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، چند سکوں کے بعد ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں. کون سی محبتیں ہیں؟ تو نام رکھنے سے چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. جیسے آج کل سود کا نام لوگوں نے منافع رکھ دیا تو اس کی حرمت بدل جائے گی. خنزیر کو بکرا کہہ دو تو حلال ہو جائے گا. تو نام رکھنے سے چیزوں کی اصلیت نہیں بدلتی. محبت کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے، حضور کی نافرمانی سے روک دے، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو دکھ لگے، آنسو نکلیں، توبہ کرے، معافی چاہے، تو یہ اس کی نجات کا سبب ہے. جائے کہ عشق تو بہت بڑی بات ہے. دارالعرفان میں رہتے ہوئے بعض اوقات دل میں کسی بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا زبان پر کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، اسی وقت کام ہو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو ان باتوں کا علم نہیں ہے. ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے
کہ دارالعرفان واقعی اللہ کا گھر ہو۔ دارالعرفان میں کسی فرد سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جاتی۔ یہاں لوگ ہزاروں میں بھی لاکھوں میں بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا، انہیں بھی یہاں قیام و طعام بھی ملتا ہے، کرایہ بھی مانگ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں کوئی فرق نہیں کرتا، کسی نے دیا ہے تو اللہ کو دیا ہے، نہیں دیا تو اللہ کا بندہ ہے، اسے ضرورت ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ دارالعرفان اللہ ہی کا گھر رہے۔ یہاں کوئی جرنیل آ جائے تو کولا گھنڈیا نہیں پکتی، کوئی مزدور آ جائے تو اسے جھوٹا نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسے اللہ ہی کا گھر رکھا جائے۔ نہ کسی مخلوق سے کوئی امید وابستہ کی جائے، نہ کسی مخلوق پر کوئی تکیہ یہ بھروسہ کیا جائے۔ تو جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا سوچا اور اس کی کیا ضرورت پوری ہوئی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ جنگل زہریلے جانوروں کا مسکن ہے، بے شمار قسم کے سانپ بچھو یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دارالعرفان میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوگا، لوگ جانے، اللہ جانے، ہمیں اس میں کیا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس نے کیا خواہش کی، کب اس کی پوری وہ جانے، مخلوق جانے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی خدمت یا نوکری اللہ نے جو ہمارے ذمہ لگائی ہے، مشائخ نے تفویض کی ہے، تو اللہ کرے پوری دیانتداری اور امانت سے اس کی خدمت کر سکیں، اسے پیشہ نہ بنائیں، اس کے نام پر لوگوں پر سوار نہ ہوں، اس کے نام پر لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، انسان عاجز مخلوق ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش ہی کر سکتا ہے، کام تو وہ خود کرتا ہے، اس کی مرضی۔ سلوک میں بعض اوقات سالک کی کیفیات پر قبض آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اعمال میں دل نہیں لگتا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ قبض سے یہ مراد لینا کہ اعمال میں دل نہیں لگتا، یہ سرے سے غلط ہے۔ قبض یہ ہوتی ہے کہ جس کے مراقبات میں ترقی ہو رہی ہے، وہ ترقی رک جاتی ہے تو اسے قبض کہتے ہیں۔ اعمال نہیں چھوٹتے، اعمال کا چھوڑنا قبض نہیں ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ قبض سے یہ مراد نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے، تلاوت ہی چھوڑ دے، ذکر ہی چھوڑ دے تو کہ قبض ہو گئی، نہیں۔ قبض سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اعمال تو اتنے ہی ہیں، محنت اتنی ہے، خلوص وہی ہے، مجاہدہ وہی ہے، لیکن ترقی نہیں ہو رہی، اسے قبض کہتے ہیں۔ اعمال کا چھوٹ جانا یہ کسی گناہ کی سزا ہے، کسی غلط سوچ کا نتیجہ ہے، کسی غلط عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر اعمال میں دل نہیں لگ رہا تو اپنا کردار دیکھیں کہاں غلطی ہوئی، نہیں سمجھ آتا تو بھی توبہ کریں کہ یا اللہ جہاں بھی ہوئی ہے مجھے معاف فرما اور مجھے توفیق عمل عطا فرما۔ اعمال کا چھوٹنا غضب الہی کا سبب ہوتا ہے، قبض غضب الہی کے سبب نہیں ہوتی۔
جن لوگوں کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں ان پہ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں وارد ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات دنیاوی تکالیف آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، معاشی تنگی آ جاتی ہے، قید و بند آ جاتی ہے، جیلیں آ جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز انہیں اطاعت الہی سے روکنے کا سبب نہیں بنتی۔ اعمال میں کمی نہیں آتی، نہ اعمال میں بے دلی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ خشوع اللہ نصیب ہوتا۔ اعمال کا چھٹنا یا بے دلی کا آنا یہ قبض نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ قبض میں اور عذاب میں فرق ہے۔ اعمال تب چھوٹتے ہیں جب اللہ کریم خفا ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے چھوڑ دیا، حقیقت یہ ہے وہ چھڑا دیتے۔ میں جی نماز پڑھا کرتا تھا، باجماعت پڑھا کرتا تھا، اب نہیں جاتا ہوں۔ پتہ نہیں اگلے دن ہی مجھ سے کسی نے یہ پوچھا، تو میں نے کہا ڈھونڈو کیا کیا تم نے کہ اللہ نے تمہیں روک دیا؟ تم نے نہیں چھوڑی۔ ایک بندہ اپنے جیسی مخلوق ہے، وزیر اعظم بھی ملک کا سربراہ ہے، روزانہ وزیر اعظم ہاؤس ملنے جاتا ہے، وہ ملنا چھوڑے گا؟ کوئی غلطی ہو گئی تو وہ چھڑا دے گا کہ اسے مت آنے دو۔ مخلوق کا یہ عالم ہے تو خالق کی بارگاہ میں تم نے نہیں چھوڑا۔ تم سے کچھ ایسا ہوا، کوئی ایسا لفظ منہ سے نکلا، کوئی ایسی بات دل میں سوچی، کوئی ایسا کام کیا کہ اس نے روک دیا کہ اسے مت آنے دو، تو میرے بھائی توبہ کرو۔ پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہوئی تو اس سے باز آ جاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ نہیں پتہ تو توبہ تو کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ مجھے اجازت دے، مجھے آنے دے، مجھے توفیق دے۔ تو اعمال میں بے دلی کا آنا، بے رغبتی کا آنا، بعض اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن دل میں درد رہتا ہے کہ میں وہ بھی کرتا، وہ بھی کرتا۔ بے دلی نہیں آتی، کمی آ سکتی ہے، بے دلی نہیں آتی۔ ایک صحت مند اور ایک مریض کے اعمال میں، مجاہدے میں، نوافل میں، عبادات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بے دلی نہیں آتی۔ وہ درد دل میں رہتا ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا کاش میں کر سکتا۔ بے دلی کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ، اور اسے قبض کہہ کر قبول نہیں کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ قبض ہوتی ہے کہ مراقبات میں جو ترقی ہو رہی ہے، کردار وہی ہے، اعمال وہی ہیں، خلوص وہی ہے، محنت اور مجاہدہ وہی ہے، اور ترقی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر کس وقت کون سا پھل لگنا ہے۔ کوئی بھی درخت سارا سال تو پھل نہیں دیتا، کوئی بھی فصل سارا سال تو نہیں اگتی، کوئی بھی کھیتی سارا سال تو ہری بھری نہیں رہتی۔ تو یہ اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ نتائج میں، ترقی میں، مراقبات میں رکاوٹ آ جانے کو قبض کہتے ہیں، لیکن اس میں مجاہدے میں کمی نہیں آتی، اس لیے اسے قبض کہتے ہیں کہ مجاہدہ تو وہی ہے، ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کی مرضی۔ تو اسے خلط ملط نہ کریں، یاد رکھیں اعمال میں بے دلی کا آ جانا، اعمال کا چھوٹنا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ قبض نہیں ہے۔
تو چیزوں کو خلط ملط نہ ہونے دیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ اللہ کریم توفیق دے۔ اب یہاں ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو سارا چھوٹ جاتا ہے۔ یہ قبض نہیں ہے، یہ کمزوری ہے ہماری کردار کی۔ سال بعد 2 سال بندہ آئے پوچھو تو کتنا ذکر کرتے تھے، کبھی چھوٹ جاتا تھا، کبھی 5 منٹ 4 منٹ صبح کر لیتا تھا، کبھی شام کو ہو جاتا۔ یہ قبض نہیں ہے، یہ کمزوری ہے، توفیق الہی کا نہ ملنا ہے۔ وہ کیوں کسی بندے سے اپنا نام چھین لے گا؟ خوش ہو کر تو نہیں چھینے گا، یہ اس کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں مجھ سے چھن گیا۔ اللہ توفیق دے، سارا کام تو توفیق الہی پر ہے۔ انسانی کردار بہت بڑا ایک اثر چھوڑتا ہے اس پر، کس کام سے، کس فکر سے، کس سوچ سے توفیق ارزاں ہوتی ہے، کس سوچ سے، کس فکر سے، کس کام سے توفیق چھنتی ہے، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے اپنے کردار کے بارے کہ کیوں مجھے وقت نہیں، کیوں مجھے فرصت نہیں ملتی، کیوں مجھ سے ذکر چھوٹ رہا ہے، کیوں نمازوں میں بے رغبتی آ گئی، کیوں حضور حق نصیب نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کی نیت کرتے ہو، پنجابی والا پنجابی میں کرتا ہے، پشتو والا پشتو میں، انگریزی والا انگریزی میں، اردو والا اردو میں، یہ بدعت ہے۔ یہ بھی ایک تماشا ہے، ہر بات کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور انسان اسے دین سمجھ لے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، وہ بدعت بن جائے۔ اسی کو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، اسی طرح نیت نہ کرنے والا بھی گناہ، پھر یہ بدعت بن جائے۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 3 یا 4، تو پھر ہم زبانی نیت دہرا لیتے ہیں کہ میں 4 رکعت فرض 4 رکعت سنت کی نیت، اس سے کچھ تھوڑی سی سپورٹ رہتی ہے، کم از کم رکعتیں، یا پھر بھی کئی ایسے ہیں جنہیں پھر بھول جاتی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی۔ تو اگر وہ زبانی پہلے نیت نہ کرے پھر تو انہیں بالکل ہی پتہ نہ چلے۔ تو ہمارا جب عالم یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں، رکوع، سجود اور تسبیحات یاد نہیں رہتی، تو کون سی معرفت، کس کی معرفت، کس کو پہچانا ہم نے، کس کو جانا؟ باتیں تو ہم معرفت الہی کی اور کہاں کی کرتے ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ جرأت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز یاد نہیں، 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی۔ تو ان چیزوں کا اپنا مواخذہ یا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت سامنے نظر نہ آ جائے، آخرت منکشف نہ ہو جائے، نظر طاری نہ ہو جائے، تب تک اللہ کی عبادت میں جٹے رہو، لگے رہو، کمی نہ آنے دو۔ اللہ کریم توفیق ارزاں فرمائے اور اللہ کریم قبول فرمائے۔
دارالعرفان میں دو باتوں کا خیال ضرور رکھا کیجیے. ایک اللہ کریم کا احسان ہے کہ بجلی بھی ہے اور یہاں جنریٹروں کا انتظام بھی ہے، تو یہاں لائٹ نہیں جاتی ہے تو فوراً آ جاتی ہے، جنریٹر چل جاتے ہیں. لیکن ان جنریٹروں کی ایک کیپیسٹی ہے، جب اس سے وزن بڑھتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں. ہم گھروں میں ایک پنکھا چلاتے ہیں، سارا خاندان نیچے بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں دیکھتا ہوں کہ ایک پنکھا چلا کر ایک بندہ سو جاتا ہے، دوسرا پنکھا چلا کر اس کے نیچے سوتا ہے. اس کے ساتھ کیوں نہیں سو جاتا؟ اس بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ بل کتنا آتا ہے، لیکن لوڈ اتنا بن جاتا ہے کہ جنریٹر بند ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، بتی نہیں بجھاتے، پنکھا بند نہیں کرتے. جس نے چلایا تھا وہ چلا گیا، پنکھا چل رہا. تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ بجلی ایک محدود حد تک ہے، اسے ضائع نہ کیا جائے، استعمال کیا جائے. جہاں سے اٹھتے ہیں وہاں اگر بتی جلائیے، پنکھا چلائیں، جب آپ جا رہے ہیں اسے بند کریں. دوسرا یہاں مسئلہ ہمیشہ سے ہے وہ پانی کا ہے. میں نے کم و بیش 20 سے زیادہ بور یہاں اس ایریے میں کرائے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے. 500 فٹ بھی کرائے ہیں. نور پور سے آتا ہے، 3 میل فاصلہ ہے اور 3 میل چڑھائی کے ہیں. کبھی بجلی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. تو پانی کے استعمال میں احتیاط کریں، ضرورت کا استعمال کریں، ضائع نہ کریں. بعض آپ کو فکر ہوتی ہے جب بھی باتھ روم گئے وضو کر کے آئے، یا تو پھر اس وضو سے نماز پڑھیں. تو اگر نماز کے لیے پھر کرنا ہے تو پھر فضول کے وضو میں پانی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باوضو رہنا اچھی بات ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے. نماز فرض ہوگی تو وضو فرض ہوگا. تو اگر آپ باتھ روم سے نکلیں اور آپ نے وضو کر لیا تو اچھی بات ہے، پھر اس سے نماز تک رکھیں. تو نماز کے لیے پھر کرنا ہے تو یہ پانی کیوں ضائع کیا؟ پھر ہی کر لیتے ایک ہی دفعہ. وضو میں بھی ہم ٹوٹی کھولتے ہیں، خود مسواک کرتے رہتے ہیں، ٹوٹی چلتی رہتی ہے. تھوڑا سا ہم پانی لیتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں میں انگلی، گردن پہ، یہ ادھر ٹوٹی چل رہی ہے. بھئی آپ نے ایک چلو پانی لینا تھا، یہ جو 5 منٹ بعد میں چلتا رہا یہ کس کھاتے؟ تو یہ دو باتوں کا دھیان رکھیں، نئے آنے والوں کو بھی تلقین کریں کہ خدا نہ کرے جب یہاں کبھی بجلی خراب ہو سکتی ہے، کبھی موٹر خراب ہو سکتی ہے، ایک آدھ دن میں مرمت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوگا؟ تو بہت بڑا ٹینک یہاں بنا ہوا ہے اس لیے کہ ذخیرہ رکھا جائے کہ کہیں ایسا حادثہ ہو تو ایک آدھ دن کام آئے. لیکن ساتھی بے دھیانی کرتے ہیں، سارا ٹینک ہی جو ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ان چیزوں کا دھیان بھی رکھیں. اللہ کریم مہربانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد.
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔